السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12ویں تراویح ہم لوگوں نے آج ادا کی ہے، اور کل انشاءاللہ اس دوسرے عشرے کا 12واں روزہ انشاءاللہ ہم سب ادا کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 1447 ہجری کے اس عظیم الشان مہینے اور بابرکت خیر و برکت سے بھرے ہوئے ماہ رمضان کے تمام خیرات و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنانے کا فیصلہ فرمایا، اس وقت دو عظیم الشان میٹنگیں ہوئیں۔ ایک میٹنگ تھی ان تمام روحوں کے ساتھ جو روحیں قیامت تک آنے والی تھیں، عام میٹنگ تھی، جس میں ہماری بھی روحیں تھیں، آپ کی بھی روحیں تھیں، فرعون کی بھی تھیں، ابلیس سب کی روحیں تھیں، ابو لہب کی بھی تھیں، ابو جہل کی بھی تھیں، نمرود کی بھی تھیں، شداد کی بھی تھیں، سب کی روحیں تھیں اس وقت۔ اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے تھے سب کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا، اور میٹنگ میں یوں سمجھیے یہ عوامی سطح پر نبیوں کی بھی روحیں تھیں، ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، بابا آدم بھی تھے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، سب کی روحیں تھیں۔ عجیب سا لگ رہا ہے، نہیں؟ عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ دنیا میں ہمیں آنے سے پہلے اللہ نے دو میٹنگیں فرمائیں۔ ایک عوامی میٹنگ تھی جس میں سب کے سب موجود تھے، چھوٹے بڑے، امیر غریب فقیر، کالے گورے، اللہ کے نزدیک محبوب بندے مغضوب بندے جتنے بھی تھے، اور سب کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عہد لیا، ایک معاہدہ لیا، اور سب سے یہ بات فرمائیں، الست بربکم، الست بربکم، اے روحو یہ بتلاؤ کہ کیا میں تمہارا رب، تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ساری روحوں نے، سارے پرانوں نے، ساری جانوں نے بیک وقت اللہ کے سامنے اقرار اس بات کا کیا کہ کیوں نہیں اے میرے رب، تو میرا رب ہے، ہم سب کا رب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے قرآن کریم میں، جس نے ہمیں اور آپ کو سب کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ساری روحوں کو، اور سب نے بیک زبان یہ کہا تھا کہ ہاں اے اللہ تو میرا رب ہے۔ اس کے بعد ایک پہلی میٹنگ تھی، ہے سیکنڈ میٹنگ، دوسری میٹنگ ہوئی جس میں ہم اور آپ کی روحیں نہیں تھیں، خاص الخاص انبیاء اور رسول کی روحیں تھیں۔
रसूलों की, नबियों की रूहें अल्लाह तबारक ताला ने जमा फरमाया। हज़रत आदम से लेकर के हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहें थी। और उसका ज़िक्र सूरह आल इमरान की इस 81, 82, 83, 84 आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। उनसे एक अलग मुआहिदा हुआ, उनसे एक इसके अलावा एक अलग उनसे अहद व पैमान हुआ। वो अहद व पैमान क्या था, वो समाअत फरमाएं कुरान करीम की इन चंद आयतों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वईद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह तबारक तआला ने तमाम नबियों को इकट्ठा करके उनसे एक अहद लिया, एक वादा लिया। और वो वादा क्या था, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, ए मेरे नबियों, ए मेरे रसूलों, अभी कोई पैदा नहीं हुआ, ये भी जान लो आप, अभी कोई दुनिया में नहीं आया। ये सब आलम बाला में, आलम अरवाह की मीटिंग है। आलम अरवाह के अंदर ये मीटिंग हो रही है। कोई पैदा नहीं हुआ, ना हम पैदा हुए थे, ना आप पैदा हुए थे, कोई किसी रूह को जिस्म ने मैसर है, सिर्फ रूहें थी। अब यहाँ एक बात और मालूम होती है कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने सबको एक वक्त पैदा फरमा दिया। सबकी रूहें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको अपने सामने रखा था, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की और उनकी उम्मतों की भी, है कि नहीं। एक बहुत बड़ा मसला इससे हल होता है। हमारे मुल्कों के अंदर जाहिल किस्म के मौलवी हैं जिनका अमल है शिर्क व बिदअत को फैलाना और मुश्तबहात, जो मुहकमात बातों को छोड़कर खुली खुली वो जो मुश्तबहा बातें होती हैं, मुतशाबिहात जिसमें होती हैं, उन्हीं को पकड़कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। अब अल्लाह ताला ने फरमाया रूहें थीं, कैसी थीं, क्या थीं, वो हमको नहीं मालूम। उसी के अंदर वो कीड़े निकालते हैं और उन आयतों से के ज़रिए से या इन आयतों को पीछे छोड़कर अपनी तरफ से एक अक़ीदा गढ़ते हैं। और वो अक़ीदा ये गढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी अक़ीदा क्या गढ़ा, और उस अक़ीदे को साबित करने के लिए उन्होंने एक हदीस भी गढ़ी, जिसे हदीस कहना हदीस की तौहीन है। उन्होंने एक अक़ीदा बनाया, वो अक़ीदा ये बनाया कि हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी शान और जिनकी अज़मत, बेशक हम इस बात को मानते हैं और हर मुसलमान को मानना चाहिए, और अगर कोई मुसलमान नहीं मानता है तो वह काफिर है। और वो ये अक़ीदा कि अल्लाह इस कायनात में, इस दुनिया में अल्लाह के बाद अगर किसी का रुतबा और किसी का मकाम है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे और आपके आखिरी नबी ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा और मकाम है क्या अक़ीदा कि नहीं है? हम सब मानते हैं इस बात को, लेकिन कुछ लोगों को जो है ना अक़ीदा इससे अलग है। उनका पेट ही नहीं भरता जब तक कि मिलावट और गलत बातें उनके ईमान का हिस्सा ना बने, उनकी फ़िक्र का, उनकी सोच का, उनके अक़ीदे का हिस्सा ना बने। उन्होंने सोचा शायद ये हमारे नबी की इतनी तौहीन है, इससे भी बड़ी शान होनी चाहिए। और वो क्या होनी चाहिए, सुनो। उन्होंने कहा कि मेरे नबी की शान ये है कि पूरी कायनात, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में जो कुछ भी पैदा है, अलिफ से लेकर या तक एक्स वाई जेड, सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे नबी के नूर से पैदा फरमाया, हमारे नबी के। और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया।
اور ساری دنیا کو ہمارے نبی کے نور سے پیدا فرمایا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور حدیث کیا گڑھی؟ اول ما خلق اللہ نوری. سنو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. بڑے چھوٹے نبی رسول، زمین آسمان پیڑ پودے سب کس کے نور سے بنائے گئے؟ بولو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنائے گئے. وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اور اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا. یہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ان کے اپنے من کی باتیں ہیں. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ من کی باتیں کرتے ہیں نا، من کی باتیں ہوتی. اب اس میں من کی باتیں جو بھی ہیں تمہارے من کی باتیں بھائی، تو ان کے من کی باتیں ہیں، اس میں اللہ کے نبی کی رسول کی کوئی بات. اور دنیا کا کوئی بھی عالم جاؤ پوچھ لو، دنیا کا کسی بھی عالم سے پوچھو کہ حضرت یہ حدیث کوئی حدیث ہے، کہاں ہے یہ بتاؤ ذرا، صحیح ہے کہ غلط ہے یہ بھی بتا دو. کہیں کوئی حدیث نہیں، سب موضوع گڑھی ہوئی باتیں ہیں یہ. اور اس حدیث کے کہتے ہیں اللہ کے نبی سب سے پہلے پیدا کیے گئے اور اس کے بعد ان کے نور سے ساری کائنات بنائی گئی. جب کچھ بھی نہیں تھا تو میرے نبی تھے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو میرے نبی تھے. آدم بھی نہیں تھے، روح بھی نہیں تھے، موسیٰ بھی نہیں تھے، کوئی نہیں تھا. تو میں تو کہتا ہوں کہ پوری دنیا ہی نہیں تھی، ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، وہ بھی تھے. اللہ کہتا ہے اللہ جھوٹا ہے؟ بولو، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں ایسی باتیں کرے گا؟ اللہ کے نبی موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، ساری روحیں موجود تھیں. اور الست بربکم کا وہ وعدہ اللہ نے تمام روحوں سے لیا تھا. اور پھر دوسری جو میٹنگ ہوئی، اجتماع ہوا خالی نبیوں اور رسولوں کا، جہاں حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ سب موجود تھے اس وقت. اور پھر دھیرے دھیرے اللہ نے ون بائی ون سب کو جسم عطا فرمایا، اور آخر میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کے خاتم النبیین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا. چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے تمام نبیوں کو اکٹھا فرمایا اور ان سے عہد و پیمان لیا کہ اے میرے نبیوں، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں گا، میں تمہیں نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجوں گا، جب میں تمہیں نبی بنا کے دنیا میں بھیجوں گا، کتاب بھی دے دوں گا، حکمت کی حکمت بھی دے دوں گا. سمجھ رہے ہیں؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. تمہارے زمانے میں اگر میرا رسول آئے اور تمہاری تمام باتوں کی تصدیق کرے، جو کچھ بھی تم دعوت دے رہے ہو، پیغام دے رہے ہو، تمہاری موافقت کرے، مصدق لما معکم، جو کتاب تمہارے ساتھ جو حکمت ہے اس کی تصدیق کرے، تو اے میرے نبیوں مجھ سے یہ ایک وعدہ کرو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور جب میرا رسول آ جائے گا تو یاد رکھو تمہیں ضرور بضرور اس رسول پر، اس نبی پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا. ضرور بضرور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بضرور اس کے اوپر ایمان لانا. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور صرف ایمان ہی نہیں لانا بلکہ اس کی مدد بھی کرنا. اس کی کیا کرنا؟ مدد بھی کرنا. اے میرے نبیوں، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، تمام نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ کیا بتاؤ تم اس بات کا عہد اور پیمان کرتے ہو، عہد و پیمان کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو تم
کہ تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو، تمہاری نبوت کے اوپر لوگ ایمان لائے ہوں، تمہیں میں کتاب و حکمت دے چکا ہوں، تمہارا دین چل رہا ہو، اسی دوران میرا رسول آ گیا. اور یہ رسول کون سے رسول کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد و پیمان لیا کہ تمہارا سکہ چل رہا ہوگا، تمہارا فتویٰ چل رہا ہوگا، تمہارا دین چل رہا ہوگا، تمہاری شریعت قائم ہوگی. اس دوران اگر میرا حبیب آ جائے، اگر میرا نبی آ جائے، میرا رسول آ جائے تو کیا کرنا ہے تم کو؟ تمہاری شریعت نہیں چلے گی، بلکہ تمہارا سکہ نہیں چلے گا. وہ شریعت چھوڑ کر، وہ سکہ چھوڑ کر تمہیں میرے نبی پر ایمان لانا پڑے گا، اور نبی کے سکے کو اور نبی کی شریعت کو تمہیں ماننا پڑے گا. ساری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، صرف میرے آخری نبی کی شریعت چلے گی. قال اقررتم، میرے نبیوں بتاؤ کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اس بات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے اسے مضبوطی کے ساتھ یہ عہد و پیمان تم کو کرنا ہے، یاد رکھو. قَالُوا أَقَرَرْنَا، جس طرح پہلی میٹنگ ہوئی تھی اور تمام روحوں نے اللہ کے بارے میں کہا تھا بلا، کیوں نہیں اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ایسے ہی تمام نبیوں کی روحوں نے اقرار کیا کہ ہاں اے اللہ، یقیناً اگر میری نبوت کا سکہ چل رہا ہوگا، تیرا نبی آئے گا تو ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور ہم اس کی ضرور بضرور مدد کریں گے. قال فاشهدوا، پھر اللہ نے فرمایا لوگو، نبیوں گواہ رہو، وَأَنَا مَعْكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہتا ہوں، یاد رکھنا. فمن تولا بعد ذلك، اور اس عہد و پیمان کے بعد اگر کوئی منہ موڑے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو سنو وہ فاسق وہی ہوگا، وہی حد سے تجاوز کرنے والا، وہی اللہ کے دین کا انکار کرنے والا ہوگا. یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتلاتی ہے، عظمت بتلاتی ہے. اب آپ غور فرمائیں، نبیوں کا سکہ چلے، نبیوں کا دین چلے، میرے نبی آئیں تو ان کا دین کیا ہوگا؟ بولو، منسوخ ہو جائے گا. انہیں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، ان کی مدد کرنا پڑے گی، ان کی اتباع کرنا پڑے گی. اور ایک موقع پر میرے نبی نے اس آیت کریمہ کی وضاحت اس عمل سے بھی اور اس طرح سے بھی فرمائی کہ ایک دفعہ نبی کائنات مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے. اچانک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر توریت کا ایک حصہ تھا، توریت کا کچھ پیپر اوراق تھے، وہ اوراق لے کے پڑھنے لگے. اچانک ان کے دل میں کیا خیال آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر کیا کر رہے ہو؟ عمر نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ مجھے توریت کا ایک حصہ ملا ہوا ہے، چند اوراق ملے ہوئے ہیں، میں اسی کو پڑھ رہا تھا، میں اسی کو دیکھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا امتحوقون انتم، ارے تم لوگ ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں مارنے والے رہو گے؟ تمہیں نہیں معلوم میں کون ہوں؟ تمہیں نہیں معلوم میں کون ہوں؟ سنو عمر، سنو، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. تم توریت کی بات کر رہے ہو، زبور کی بات کر، انجیل کی بات کر رہے ہو، ارے اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی اپنی شریعت کو چھوڑ کر میری شریعت کو ماننا پڑتا اور میری نبوت کے اوپر ان کو ایمان لانا پڑتا. لما وسعہ الا اتباعی، انہیں میری اتباع اور پیروی کے سوا کوئی چارہ. بولو میرے بھائیوں، اتنی بڑی واضح بات اور اتنی کھلی باتیں آج ہم مسلمانوں کو دماغوں میں کیوں نہیں آتی؟ ہم آپ کو اور کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ ہم پوری امت محمدیہ کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں سارے رشتے اور سارے ناطے توڑ دو،
اگر اطاعت و اتباع کے رشتے جوڑنے ہیں تو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑو، وہی رشتہ تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ ارے جب نبیوں کا دین نہیں چل سکتا، جب نبیوں کا مسئلہ نہیں چل سکتا، نبیوں کی لائی ہوئی کتابیں منسوخ ہو سکتی ہیں، موسیٰ بھی زندہ ہو، موسیٰ کون؟ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے جنہوں نے گفتگو کری، اللہ نے انہیں عظمت عطا فرمائی، گفتگو کری، بات چیت کری، جنتی، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ بولو، نبی ہیں موسیٰ، کلیم اللہ ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ سے اللہ نے گفتگو فرمائی، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ جب جنتی کے پیچھے چلنے سے تم گمراہ ہو سکتے ہو اپنے نبی کو چھوڑ کر، اپنے نبی کو چھوڑ کر تم کسی نبی کے دوسرے نبی کی اطاعت و اتباع کرو گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ تو کسی امتی کا فتویٰ چل سکتا نبی کے حدیث کے مقابلے میں؟ بولو، آج تم نے کتنے بت بنائے، کتنے امتیوں کو نبی کے بالمقابل لا کے کھڑا کیا، کتنے پیروں کو، کتنے فقیروں کو، کتنے سجادہ نشینوں کو، کتنے امام بنا لیے تم نے، کہاں کہاں بنا کر لا کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو، اور اس کے بعد میں باتیں کرتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تھو ہے تمہارے مسلمان ہونے پر، تھو ہے تمہارے بدعقیدگی پر، تھو ہے تمہارے دین اور تمہارے خود ساختہ مذہبوں پر۔ یہ ہے وہ آیت کریمہ، جب نبیوں کا سکہ نہیں چل سکتا تو کسی امتی کا فتویٰ چل سکتا؟ بولو، جی جنتی کا مسئلہ نہیں چل سکتا تو وہ شخص جس کے جنتی اور جہنمی ہونے میں ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کا فتویٰ چل سکتا؟ اسے تم محدث آدم کہہ لو، اسے تم کالا حضرت، پیلا حضرت، نیلا حضرت، اسے تو علامہ فلامہ فلانا، اسے تم پتہ نہیں کیا کیا ٹوکری بھر بھر کے القاب اور آداب 10 میٹر کے آگے پیچھے لگا لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلح بچھا کر فضا میں اڑ رہا ہو لیکن نبی کی سنت کا پیروکار نہ ہو، رب کی قسم ہے وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس کا دوست ہے۔ کیسی بات کرتے ہو؟ یہ ہے ایمان اور یہ ہے عقیدہ، یہ ہے دین۔ اس لیے اس بات کو سمجھو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، ارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہو تم؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے ذرے ذرے اس رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، فرما برداری میں اپنی گردنوں کو انہوں نے جھکایا ہوا ہے، طوعاً وکرہاً، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ کیا کرو گے؟ کیا کر سکتے ہو تم بتاؤ؟ تمہارے کان میں اللہ تمہاری بینائیوں کو چھین لے اور تم لاکھ دوائیں کرواؤ، اللہ نہ عطا کرے تو کوئی تمہاری بینائیوں کو لوٹا سکتا؟ تمہارے کانوں کی سباتوں کو اللہ چھین لے، ایک مشین نہیں 10 مشین کانوں کے اندر لگا لو، کوئی اللہ کے سوا کوئی تمہارے ان کانوں کی سماعتوں کو واپس کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو آج جناب علی لوگ جیسا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال قل، اے نبی آپ کہہ دو ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل علینا، اور اے نبی یہ بھی کہو جو ہمارے اوپر اتارا گیا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر کیا اتارا گیا تھا؟ یہ قرآن اتارا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ کہو، لوگوں سے بیان کر دو اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں اور جو چیزیں ہمارے اوپر اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، سب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، آدم سے لے کر کے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، ان کے صحیفوں پر انہیں جو کچھ بھی دین اصل جو بھی دیا گیا ان سب کے اوپر، ابراہیم کے اوپر، اسماعیل کے اوپر، اسحاق کے اوپر، یعقوب کے اوپر، سب کے ان کے پوتے پڑ پوتے سب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لا نفرق بین احد منہم،
ہم ان میں کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. ہم موسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں, عیسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں, سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں, اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم بھی ایمان لاتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم صرف سب کے سب اسی اللہ کے سامنے اسی کے تابع دار اور اسی کے فرما بردار ہیں. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, یہ اسلام ہے, یہی اسلام ہے کہ تمہیں آدم سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ہے. ان کے اوپر جو کتابیں صحیفے نازل ہوئے ان سب کے اوپر ایمان لانا ہے, لیکن اطاعت و اتباع صرف اپنے نبی, آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرنی ہے, اور انہی کی کتاب کے اوپر کرنی. اور اس کی دلیل ابھی آپ نے سنی کہ جب رسول آ جائیں گے, آخری رسول, تو تمام نبیوں کا فرمان ختم, تمام نبیوں کا چلتا ہوا دین ختم, تمام نبیوں کے حکم اور احکام ختم. ان تمام نبیوں کے اوپر بھی ضروری ہوتا کہ میرے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ پر ایمان لائیں اور ان کی شریعت کو مانیں. تو جب نبیوں کے اوپر واجب ہے تو ہم تو بدرجہ اولا ہمارے اوپر یہ ضروری ہوگا اور فرض ہوگا. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ آیت کریمہ وَمَن يَبْتَغِ, اور سنو یہی اسلام ہے. اس اسلام کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی نیا دین تلاش کیا, نیا مذہب اختیار کیا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. کوئی دین, کوئی مذہب اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ قابل. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام میرے عزیزو, اسلام کیا ہے؟ اسلام 3 چیزوں کا نام, بلکہ 4 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ ہے, اللہ کا وجود ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے, جو دین اتارا ہے, اسلام, دین, شریعت, احکام, ان تمام احکام کی تابع داری کرنا, فرما برداری کرنا, ماننا کہ یہ برحق ہے. نمبر 2, ٹھیک ہے. نمبر 3, صرف اللہ کی عبادت کرنا, صرف اللہ کی عبادت کرنا. اور نمبر 4, اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار نہ بنانا. یہ اسلام ہے. ٹوپی پہننا اسلام نہیں ہے, کرتا پجامہ پہننا اسلام نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسلام کس کا نام ہے؟ ایک اللہ پر ایمان لانا, اور اس اللہ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ان احکامات کے اوپر ایمان لانا. اور نمبر 3, اللہ ہی کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو نمبر 4 شریک نہ بنانا. اسی کا نام اسلام ہے. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ عزیز محترم آپ کون سے دین کو مانتے ہیں, آپ کہہ دیں ہم اسلام کو مانتے ہیں. وہ کہے واٹ از دا ڈیفینیشن آف اسلام, مجھے اسلام کی تعریف بتاؤ, انٹروڈکشن کرواؤ, اسلام کیا ہے, واٹ از دا اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو 3-4 لفظوں میں آپ مختصراً اسے اسلام بتلا دو. یہ نہ سر کھجلانے لگو, اسلام, ارے اسلام, وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, یار یہ کوئی بات نہیں. ارے وہ گائے کھاتے ہیں, مرغا کھاتے ہیں, اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ماننا کہ اللہ ہے, اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے, اللہ کے اس شریعت کا تابع دار ہو جانا, اللہ کے ان احکامات کا تابع دار ہو جانا جو اللہ نے فرمایا ہے, جو دیا ہے. نمبر 3, صرف اسی کی عبادت کرنا. اور نمبر 4, اس کے ساتھ کسی کو ساجیدار نہ بنانا. اس چاروں میں سے کوئی بھی ایک اگر کم ہوا تو کفر ہے. آپ اللہ کو مانتے ہیں الحمدللہ, آپ اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہیں الحمدللہ,
آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ابھی بھی آپ مکمل نہیں ہوئے، مسلمان مومن نہیں ہوئے۔ کیا آپ اللہ کے ساتھ شرک کرتے کہ نہیں کرتے؟ اگر یہ تینوں کام کرتے ہوئے آپ نے اللہ کی کسی چیز میں، اللہ کے علم میں، اللہ کے تصرف میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے نام میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کی عبادت و بندگی میں کسی بھی بڑے سے بڑی مخلوق، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو پارٹنر بنا لیا، شریک بنا لیا، اور کس طرح سے کہ یہ عقیدہ رکھ لیا کہ دلوں کی دھڑکنوں کو اللہ بھی جانتا ہے اور غیر اللہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ یہ وہ اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ نبی اللہ ہیں۔ اللہ بھی دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، رسول اللہ بھی دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، اولیاء اللہ بھی دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ یہ جمن سبراتی للو پنچو جن کو ہم پوچھتے ہیں مدار قبر درگاہ، یہ بھی ہمارے دلوں کو جانتے ہیں، یہ بھی مشکل کشا ہیں، یہ بھی حاجت روا ہیں، ان کے بھی پکارنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، یہ حاجتوں کو پورے کرتے ہیں، یہ جس کو چاہیں بیٹا دیں، یہ جس کو چاہیں بیٹی دیں۔ یہ تمام سب عقیدے اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، اللہ کی تابعداری بھی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے ساتھ ساجیدار اور شریک بھی بن رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے آپ مومن ہو سکتے نہ، آپ مشرک ہیں۔ کسی ایک کا بھی یہ عقیدہ ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اپنے منمانی نہیں چلے گی، دین اللہ کا ہے، ہمیں پلٹنا ہے کتاب اللہ کی طرف، ہمیں پلٹنا ہے اور ہر چیز کو قربان کرنا ہے رب تعالیٰ کے لیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ نیکیاں تم پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کو اللہ کے لیے قربان نہ کر دو، خرچ نہ کر دو۔ اگر وقت تمہارے پاس قیمتی ہے، اگر تمہارے پاس پیسہ قیمتی ہے، اگر تمہارے پاس بیٹا قیمتی ہے، اگر تمہاری بیٹی قیمتی، کوئی بھی قیمتی، جب تک اللہ کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی چیزیں نہیں خرچ کرو گے، کبھی بھی تم مومن ہو سکتے۔ سچے اور پکے مومن بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے یہ تمام سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر چلنے والا بنائے، بولو آمین۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا مقرب بندہ بنائے اور ہمیں گمراہوں میں نہ بنائے، بدعقیدہ لوگوں میں نہ بنائے، اور اللہ ہمیں نبیوں اور رسولوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا